خاموش تشکیل سے زندہ عمل تک، اللہ کے حکم سے جسم کے ہر عضو کا فعال ہونا۔ جب ہم انسانی جسم، اس کے افعال، اس کے حسن اور اس کی حیرت انگیز درستگی کو دیکھتے ہیں، اور پھر زمین و سمندر میں موجود اربوں انسانوں اور لاتعداد مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں، تو ایک سوال پوری قوت سے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے سوا اس پورے نظام کا مالک، ڈیزائنر اور کنٹرولر کون ہو سکتا ہے؟ تخلیق کا کوئی الٹا راستہ نہیں۔ نہ کوئی انسان، نہ مصنوعی ذہانت AI، نہ کوئی طاقت مٹی کو لے کر زندگی کا حکم دے سکتی ہے۔ تخلیق صرف ایک سمت میں جاری ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے۔ ساخت سے عمل تک، فعل کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اللہ صرف شکلیں نہیں بناتا، بلکہ عمل، وقت، ہم آہنگی اور توازن بھی پیدا کرتا ہے۔ ہر عضو پہلے بنایا جاتا ہے، پھر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر بالکل درست وقت پر فعال کیا جاتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے، نہ ایک لمحہ بعد۔ دل، زندگی کا پہلا محرک۔ دل ان اولین اعضاء میں سے ہے جو کام شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں ایک سادہ نالی کی صورت، پھر مڑ کر خانوں میں تقسیم اور بغیر کسی تربیت، تار یا حکم کے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی دل تمام بڑھتے ہوئے اعضاء کو خون، آکسیجن اور غذا فراہم کرتا ہے۔ نہ رکاوٹ، نہ مشق، بس مسلسل عمل۔ پھیپھڑے، درست وقت پر مکمل عمل۔ پھیپھڑے الہی وقت بندی کی عظیم نشانی ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں پھیپھڑے سانس نہیں لیتے، ہوا کی نالیاں آہستہ آہستہ شاخوں کی طرح بنتی ہیں۔ باریک ہوائی کھیلیاں، الویولائے، تہ در تہ بنتی ہیں۔ ایک خاص مادہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ پھیپھڑے بیٹھ نہ جائیں۔ صرف پیدائش کے بعد جب بچہ رحم مادر سے باہر آتا ہے، بچہ سانس لینے کا عمل شروع کرتا ہے۔ ایک لمحہ پہلے ہوا نہیں، ایک لمحہ بعد مکمل سانس۔ پھیپھڑوں کو کب سانس لینا ہے، یہ اللہ کے سوا کس نے سکھایا؟ اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے تو اسے کسی اور کے دل تک بھی پہنچنے دو۔ ایک بار نہیں، 2 بار سوچو پھر آگے بڑھا دو۔ یہ پیغام صرف تمہارے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اسے خود تک محدود نہ رکھو۔